اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف. معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے. بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس. یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ سکرٹ میں ملبوس تھی. کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا. آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور.
یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے، اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ یہ بختے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اس کے دو راستے ہیں. ایک سہل راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے، اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے، نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے.
تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے، الیکشن کی سیاست سے وڈرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں۔ نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی دفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائیں، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ مزید کر دیجئے، تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو، دفعہ 227 ہو، یہ سب کے سب، اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر پڑی ہوئی ہے، ساری چیزیں موجود، پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر مؤثر ہے۔ چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے تاکہ یہ اس مؤثر ہو جائے، بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے۔ اور نمبر دو یہ استیصال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے میدان میں آ کر کے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو۔ اس کے لیے میدان میں آئے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ حضرات اگر یہ کام ہو جائے، دینی جماعتیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، ابھی ان کا ایک متحدہ محاذ بنا بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بننے کے فوراً بعد ہی بات یہ آ گئی تھی کہ یہ انتخابی اتحاد ہوگا۔ ابھی اس انتخابی اتحاد کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ جمعیت علماء اسلام نے تو اس انتخابات میں حصہ لیا ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھرپور طور پر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور اتحاد کی شکل ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں۔ اگر کر دیں تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، باقی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتا، میرے نزدیک چند مہینوں کا معاملہ ہے، ساری فضا تیار ہے، دستور میں ہر شے موجود ہے، صرف رکھنے بند کرنے ہیں، پلگ کرنا ہے، جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اسلامی رخ کے اوپر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی سموتھلی، جیسے کہ گیند جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹ بال ہو، اس طریقے سے جو ہے دی پروسیس ول سٹارٹ رولنگ۔ 3 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے، ہم تو ظاہر بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اسی کام کے لیے ہے۔ ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر 1 اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں۔ سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، چاہتے پورا دنیا بدل جائے، پورا ملک بدل جائے، لیکن میں وہیں رہوں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلو، اپنی معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو، چن چن کر چیزیں نکال دو کہ جو اسلام کے خلاف ہو۔ اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمعتات فی المعروف کی بیعت کر کے بنیاد مرصوص بنے، اور اگر 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائی ہوں تو پھر ہم غیر مسلح بغاوت کریں گے اس ملک کے اندر، سول ڈس اوبیڈینس اور بغاوت، اس نظام کو ہم نہیں چلنے دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، کوئی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن مسلح نہیں، غیر مسلح جانے دینے کو تیار ہوں گے۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن کسی کی جان لیں گے نہیں۔ اور نمبر 2 اس دوران میں جو بھی اللہ کے فضل و کرم سے حالات نے، کچھ اتفاقات زمانہ نے جو صورت پیدا کر دی ہے کہ خالص اسلامی عمارت افغانستان وجود میں آئی ہے، جو تعاون جس طرح، جس شکل میں، جس درجے میں، جس صورت میں ممکن ہو، ہر مسلمان پاکستان کا اسے اپنا فرض سمجھے، اس لیے کہ اس وقت کفر کی طاقتیں جو ہے بالکل مجتمع ہو چکی ہیں، امریکہ اور روس ایک ہو چکے ہیں، ایران، اور اب ایران کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے جو چند نکات بیان کیے تھے ان میں سے ایک نقطے کا اور اضافہ کر لیجیے، وہ بھی ان طالبان کے خلاف جو ہے شدت کے ساتھ، وہ جو شمالی ان کے باغی گروپ ہے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح بھارت تو پوری طریقے سے ان کے پشت پر ہے۔ یہ ریاستیں جو ابھی تک
جو ترک ریاستیں آزاد تو ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، لیکن ان کا ذہن ابھی تک کمیونسٹ ہے، وہ بھی ان کے پیچھے، اور اس طریقے سے ان کو سپورٹ کر کے اس مسلسل جو ہے طول دیا جا رہا ہے اس کو. تو پاکستان کے ہر مسلمان کا جو چاہتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر وہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام دوبارہ آئے، اور ہم محنت کر کے گویا کہ حضرت مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں، تاکہ یہاں پر وہ زمین تیار ہو جائے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں جو سرزمین عرب کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ کا کامل نظام قائم کریں، اور پھر وہاں سے وہ اس کا دوسرا مرحلہ گلوبلائزیشن کا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.